اس امت کے لیے وحشی درندہ صفت قوم سے سامنا ہونا لکھا جا چکا ہے۔ خاتم النبیین نے اپنی احادیث میں اس ناگہانی فتنہ کی آمد کی خبر بڑی تفصیل سے دی ہے۔ اس وحشی قوم کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، جس کی خبر قرآن مجید سے پہلے کئی کتابوں نے دی، جن میں سر فہرست تورات اور انجیل ہیں۔ ان الہامی صحیفوں میں اس قوم کو گوگ اینڈ میگوگ کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج کو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے مانا جاتا ہے، جو شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی گزارتے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے۔ ان کی نسل چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں یہ پھیل جائیں تو دنیا کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان کی عمر بہت لمبی ہے اور اپنی 1000 اولاد سے بھی زیادہ نسلوں تک اس کا ہر آدمی زندہ رہتا ہے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں، قد کاٹ میں اس قدر لمبے ہیں جیسے سنوبر کا درخت۔ اس کا کوئی بھی شخص 3 بالش تک ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ موسم بہار میں غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں، پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایک نیک شخص اس دنیا پر حکومت کرتا تھا، جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو دنیا کے بڑے حصے کی بادشاہت دی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا۔ مورخین کی رائے میں جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ایران کا بادشاہ خورس تھا، جس کو سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر کیا، پاکستان اور منگولستان کے علاقوں سے ہوتا ہوا گزرا۔ یہ علاقہ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان تھا۔ اس پار یاجوج ماجوج موجود تھے۔ پہ موجود لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا اور فریاد کی کہ ان کو اس فتنہ سے بچایا جائے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے تانبے سے سیسہ پلائی دیوار تعمیر کروائی۔ دیوار کی تعمیر مکمل کر کے ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خبردار کیا کہ یہ وقتی دیوار ہے، اس کو ایک دن زوال ہوگا، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے اور یاجوج ماجوج تمام دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس پایا کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر تیمریہ کا سارا پانی پی جائیں گے اور آخری گروہ جب اس بحر سے گزرے گا تو یہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت محصور ہو جائیں گے اور بیل کا سر 100 دیناروں کے برابر قیمتی ہو جائے گا۔ وہ آسماں پر تیر چلائیں گے اور اللہ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، جب وہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں بھی وہ دیکھ لیتے ہیں تو اتنے میں ان کا بڑا سردار کہتا ہے کہ باقی کل توڑیں گے۔ پھر اللہ اگلے دن تک اس دیوار کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی عمر مکمل ہوگی اور اللہ کا قادر مطلق کا حکم ہوگا ان کو دنیا پہ ظاہر کرنا ہے تو میں سے سورج کی شعاعیں دیکھ لیں گے اور ان کا بڑا کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی رہے گی جتنی وہ توڑ کر گئے تھے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ دنیا میں قتل و غارت کریں گے اور دنیا میں فساد مچا دیں گے۔ یہ سب قرب قیامت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی بدبو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں جہاں اللہ چاہے گا
وہاں پھینک آئیں گے۔ اس طرح اس فتنہ کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں جو دریائے خضر ہے اور دریائے سیاح ہے، اس کے درمیان جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو آپس میں جدا کرتا ہے، اس میں ایک دیوار کا درہ موجود ہے جسے درہ دریال کہا جاتا ہے۔ یہ رشیا میں موجود ہے، جہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار موجود ہے جس کو بعض محققین دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں، لیکن بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ دیوار چین اور دیوار ترمز ہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے؟ یہ زمین پر موجود ہے یا کسی اور دنیا سے اس کا تعلق ہے؟ ذوالقرنین انسان تھے یا کوئی فرشتہ؟ یہ سب وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔